مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہاں چھوڑ دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایک قصہ کئی بار تکرار کرتا رہتا ہے. اگر قصے کہانی کی کتاب ہوتی تو ایک قصے کو دوبارہ ذکر نہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی بار ذکر کر دیا ہے, کیونکہ وہ ایک سبجیکٹ کو وہاں ڈسکس کرتا ہے تو اسی کے لیے پھر اس قصے کو لے لیتی ہے. اس کے تو پتہ لگ گیا کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, قصے ہیں اس میں لیکن انکمپلیٹ ہے. صحیح. اور جہاں پہ اب دیکھیے وہاں موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اور اس نے آگ دیکھتے اور آگ کے پیچھے چلے گئے. اب بعد میں قرآن بالکل ساکت اور خاموش ہے کہ پھر اس کی بیوی کا کیا ہو گیا, کیونکہ قرآن قصے کہانی کی کتاب ہے نہیں کہ وہ پھر آگے عورتوں کے لیے کہ چلو آپ کو دوسری مصیبت میں گئے تو فرعون کے پاس جانا ہے, چلو آپ کو گھر چھوڑا ہے اور میں بڑا وہاں جاتا ہوں رہی, کیونکہ یہ قرآن کریم کا مدعا ہے نہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مزدوری کر دی اور بعد میں نکاح ہو گیا, یا پہلے نکاح ہو گیا اور بعد میں مزدوری کروا دی؟ پہلے نکاح ہو گیا بعد میں مزدوری. تو ہم صرف یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. نیچے آپ دیکھیں اگر یہ الفاظ ایسے ہوتے کہ انی اريد ان تاجرنی ثمانیہ حجج فانکحک احدی ابنتیہ, اگر یہ عبارت یہ ہوتا کہ انی اريد ان تاجرنی ثمانیہ حجج فانکحک احدی ابنتیہ ہاتین, میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 8 سال مزدوری کریں تو میں آپ کو اپنی بیٹی بیا دوں. تو اگر عبارت کی تشکیل یہ ہوتی تو مزدوری کرنا پہلے اور نکاح بعد میں, لیکن یہاں کانٹیکسٹ دو رہا ہے تو پتہ لگ گیا اس کانٹیکسٹ سے کہ نکاح کروا دی گئی اور وہ موسیٰ علیہ السلام لگے رہے وہ ذمہ داری نبھاتے رہے. کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتیہ ہاتین علی ان تاجرنی, کہ میں نکاح کروا دوں آپ کو میری ایک بیٹی ان دونوں میں سے جو بیٹی ہے, علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج, تو آپ میرے اجیر بنتے رہیں گے. ثمانیہ فإن أتممت عشرا, اگر آپ نے پورے کر دیے 10 سال, فمن عندک, یہ آپ کی طرف سے ہوگا. وما أريد أن أشق عليك, اور میں نہیں چاہتا کہ میں تکلیف ڈال دوں آپ پر زیادہ. ستجدنی ان شاء اللہ من, وما أريد أن أشق عليك, اس کے 2 معنی. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ میری 10 سال آپ کے اوپر آبلیگیشن نہیں بنا, آبلیگیشن ہے 8 سال کی. اگر آپ 10 سال رہتے ہیں دیٹس اوکے, مزید 2 سال رہتے ہیں دیٹس اوکے, لیکن میں اس مشقت میں آپ کو نہیں ڈالتا کہ آپ 10 سال رہیں. ایک معنی یہ, اور دوسرا معنی یہ کہ جب آپ میرے اجیر خاص ہیں تو آپ کا جاب اسپیسیفک ہوگا کہ آپ نے بکریاں چرانی ہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ بکریاں چرانی ہوں گی. وما أريد أن أشق عليك, اس کا معنی یہ نہیں ہو کہ میں اپنے گھر کے سارے کام کاج آپ کے ذمہ ڈال دوں گا, میں آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ میرے اجیر خاص ہیں تو سب کچھ آپ کر دیں. اب میرے اجیر خاص تو سب کچھ آپ کر دیں, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, فلاں جگہ بھی پہنچ جائے, کیونکہ آپ کی بساط کی بات نہیں ہوگی. بات میں آ گئی. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا من الصالحین, صالحین میں سے, کہ میں آپ کے ساتھ احسانات کرتا رہوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ذالک بینی و بینک, ہو گیا یہ معاہدہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان. ایم الاجلین قضیتو, ان 2 فکس ٹائم میں سے جو بھی ٹائم میں نے گزار لیا. اجلین یہ تسنیہ ہے اجل کا, اور اجل کا معنی ڈیٹرمنٹ ٹائم اور فکس ٹائم. ایم الاجلین 8 سال اور 10 سال جو ڈیٹرمنٹ ٹائم ہے, ایک ابلیگیشن دوسرا ریکمینڈڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان دونوں میں سے جو بھی ٹائم میں نے گزار لیا لیٹس اوکے. ایم الاجلین قضیتو, ان 2 وقتوں میں سے جو بھی وقت میں نے گزار دیا. فلا عدوان علیہ, تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یو شوڈ ناٹ امپوز می دی ریمیننگ 2 ایئرس. اگر میں 8 سال یہاں رہا تو وہ جو 2 سال میں اپنے ارادے پر آپ نے ڈیپینڈ کر دیا ہے تو آپ عمر کے اوپر امپوز نہیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. واللہ علی ما نقول وکیل, اور اللہ کریم اس بات پر جو ہم کرتے ہیں وکیل, اس پہ گواہ ہے. واللہ علی ما نقول وکیل, یہ ہوتا ہے پلیج, یہ ہوتا ہے کیا, اور عرب اب بھی کہتے ہیں اللہ وکیل. جب کوئی بات کرتے ہیں پرامس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ وکیل. کیا کہتے ہیں؟ وکیل اللہ. فلما قضى موسى الاجل,
جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجل ٹائم. اب کون سا ٹائم اللہ ہی کو معلوم ہے, 8 سال یا 10 سال. وَسَارَ بِآلِهِ اور رات کے وقت وہ روانہ ہو گیا بِآلِهِ اپنی بیوی کے ساتھ. آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ. دیکھیے مجھے اسے کہتے ہیں ایناس. دور کوئی چیز نظر آئے اس کو کہتے ہیں ایناس. تو موسیٰ علیہ السلام کوئی لائٹ نظر آئی تو اس نے اس طرح کر دیا, یہ تو وہاں آگ جل رہی ہے. آنس من جانب الطور اس نے دیکھ لیا دور سے, من جانب الطور طور کے جانب سے, نارا آگ. قال لآلہ اس نے کہہ دیا اپنی بیوی سے امکسو یہاں بیٹھ جائیں. امکسو ذرا آپ وقت یہاں وقت لیجیے. امکس کا معنی کوئی وقت دینا. قال لآلہ امکسو انتظار کیجیے. انی آنست نارا میں وہ دور دیکھ چکا ہوں, نارا آگ. لعلی آتیکم منہا شاید میں آپ کے لیے لے آؤں ملا اس آگ میں سے بخبر کوئی اطلاع, کوئی انفارمیشن اباؤٹ دی وے آر پاس وی ہیو لاسٹ. کہ ہم جو راستہ گم کر چکے ہیں وہاں کوئی تو ہوگا, اس سے پوچھوں کہ بھائی ہم نے مصر جانا ہے, ہم ڈیزرٹ میں راستہ گم کر چکے ہیں, کون سی سمت ہم نے لینی. لعلی آتیکم منہا بخبر شاید کہ میں لے آؤں آپ لوگوں کے پاس ملا اس آگ میں سے بخبر کوئی اطلاع جذوۃ من النار یا ایک چنگاری. جذوہ کا معنی چنگاری, یا ایک چنگاری من النار آگ میں سے. لعلکم تصطلون تاکہ آپ ذرا گرمی حاصل کریں. سینکنا کہتے ہیں اس میں, کیا کہتے ہیں لوگوں میں سینک, تاکہ آپ ذرا تپش حاصل کریں. فلما اتا جب وہ آ گیا وہاں آگ کے پاس, نو دیا اسے آواز دے دی گئی. من شاطئ الواد الایمن, من شاطئ, شاطئ کا معنی کنارہ, شاطئ کا معنی کنارہ. من شاطئ الواد اور وادی کا معنی ویلی. من شاطئ الواد اور الایمن کے دو معنی ہوتے ہیں. الایمن کے دو معنی ہوتے ہیں, یہ یمن سے بھی ہے اور یمین سے بھی ہے. یمن سے ہے تو اس کا معنی ہے مبارک, اور یمین سے تو اس کا معنی ہے دائیں جانب. یمین سے ہوگا تو ایمن کا معنی ہوگا دائیں جانب, یمن سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مبارک. من شاطئ الواد الایمن, جب دائیں جانب کا معنی ہوگا تو یہ کوالٹی اور صفت ہوگی شاطئ کی. یہ کوالٹی اور صفت ہوگی کس چیز کی؟ شاطئ کی, کہ ویلی کے دائیں جانب سے آواز آئی, ویلی کے دائیں جانب سے آواز آئی. اور اگر یہ الایمن یمن سے ہے جس کا معنی ہوگا مبارک, تو پھر یہ صفت ہوگی وادی کی, کہ جانب سے آواز آئی وادی مبارک کی جانب سے. جانب سے آواز آئی کس جانب سے؟ وادی مبارک کی جانب سے. تو اگر دائیں کا معنی میں لے لیں تو پھر یہ شاطئ کی کوالٹی ہوگی, اگر مبارک کے معنی میں تو پھر یہ وادی کی کوالٹی ہوگی. یہ ہے عربی کا کمال ہے. اور وہ قریش صاحب والی بات ہے کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. من شاطئ الواد الایمن, وہ وادی کے دائیں جانب سے, یا من شاطئ الواد الایمن مبارک وادی کے جانب سے. فی البقعۃ المبارکۃ, بقعہ کا معنی, بقعہ کا معنی ٹکڑا, بقعہ کا معنی ٹکڑا, تو زمین کا وہ ٹکڑا بابرکت ٹکڑا. فی البقعۃ المبارکۃ, اس مبارک ٹکڑے میں, من الشجرۃ, اس درخت کے جانب سے. اور وہ درخت ابھی تک وہاں دو ایک جیسے درخت کھڑے ہیں, وہ دو ایک جیسے درخت ابھی تک کھڑے ہیں, ابھی تک. اور وہ کنٹینیوسلی مصر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال سے کھڑے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتاتے رہے, ان کے آباء و اجداد انہیں بتاتے رہے, ان کے آباء و اجداد انہیں بتاتے رہے. تو اب وہ اسپیسیفکلی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شجرہ تھا یہی شجرہ تھا, لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا, ان دونوں میں سے کوئی. اور میرے خیال میں اللہ نے ڈٹرمن بھی اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کریں گے. صحیح صحیح. اور اگر پاکستانی پہنچ گئے گرین پگڑی والے, تو جہاں بھی کاؤں والے سرکار کی بیٹھک ہو تو وہاں سب شروع کر دیتے ہیں. کاؤں والے سرکار اور بلیاں والی سرکار اور کتیاں والی سرکار, کہ بھائی یہ کتیاں والی سرکار کون صاحب ہے؟ یہ اس کے اگر کتیاں بیٹھا کرتے ٹکڑے ڈال کے. یہ لفظ جو بقع ہے, یہ مجھے لگتا ہے جو فرینچ ورڈ ہے بوکے آف فلاور, یہ وہیں انہوں نے یہیں سے لیا کہیں. شاید وہ بھی ایک ٹکڑا ہے, وہ ٹکڑا ہے. اس کا بھی جو ہے نا پروننسیشن بوکے ہے, لکھا ہے بخار. اچھا
شرکت کہیں گے کس طرح اسپیلنگ کرتے ہیں؟ BOQUET. اچھا ایگزیکٹلی یہی اسپیلنگ ہے. ممکن ہے. من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، اس درخت کی جانب سے، اور اس درخت کا نام ہے اوسج. وہ جو قائم ہے اس کو عرب کہتے ہیں اوسج، جس طرح ہم کہتے ہیں بیر توت فلان فلان فلان، اس کو کہتے ہیں شجرہ اوسج. اور وہ بڑا لمبا درخت نہیں ہوتا، یہ جاڑی سے ذرا اوپر ہوتا ہے. جاڑی ایک ہوتی ہے جاڑی، ایک ہوتا ہے بہت لمبا تڑنگا پائن والا درخت، تو وہ نہ پائن والے درخت جیسا ان میں جاڑی ہوتی ہے، وہ درمیان میں. من الشجرۃ، درخت کی جانب سے، ایا موسیٰ کہ او موسیٰ، انی انا اللہ، انی تاکید میں، انا اللہ میں اللہ رب العالمین، رب سارے مخلوقات کا، وان الق عصواک، اور یہ کہ پھینک دے آپ عصواک، اپنے عصوا کو، وان الق عصواک. اور یہ اللہ کریم اس انداز سے اہل مکہ کو سمجھا رہا ہے کہ خدا کے بندو، محمد کے میسج پر اعتراض کرنے والوں، کہ بھائی کسی نے بھی نہیں کہا، فرشتے نہیں آئے، کوئی جشن نہیں منایا گیا، سیمینار منعقد نہیں کیا گیا، کوئی کانوکیشن سرمنی نہیں ہوئی کہ محمد کو میسج دے جا رہی ہے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کو جو میں نے نبوت دے رہی تھی وہاں کوئی ہم نے کانوکیشن سرمنی منعقد کی تھی؟ وہ تو لفظ تک سارا میں اکیلے راہ کی تاریخی میں کرے تھے، اور ہم نے کہ یہی لے لے چلے جا. وان الق عصاک، اور یہ کہ آپ پھینک دو عصاک، اپنے عصا کو، فلما رآ، تو پھینک دیا. یہ آپ نے عصا اس طرح پھینک دی، حکم جو آیا خیال کا پھینک تو پھینک دیا. فلما رآ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس عصا کو، تہتز، اہتزاز کا معنی حرکت کرنا، اہتزاز کا معنی حرکت کرنا. ایک دوسری جگہ ہے وہ حزی الیک بجذع النخل، حضرت مریم صلی اللہ نے کہہ دیا یہ احتجاج اسی لفظ حزہ یا حزو سے، حزہ شیک کرنا، حزہ کا معنی کیا ہے؟ شیک کرنا. حزہ اسے شیک کر دیا. صحیح. تو تہتز کا معنی اس میں شیکنگ پیدا ہو گئی، اس عصا میں حرکت پیدا ہو گئی. فلما رآہا تہتز، کہ وہ حرکت کر رہے تھے، اور حرکت کیسی تھی؟ کانہا جان، اتنی تیز حرکت جس طرح وہ اڑنے والے سام کی حرکت ہوتی ہے. جان یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، دبلا پتلا سام، اس کو کہتے ہیں عربی میں جان. اس کو کہتے ہیں کیا؟ دبلا پتلا سام. ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں اڑنے والا سام. اڑنے والا ان سینس کہ ایک تو وہ جمپ کرتا ہے، دوسرا وہ جب دوڑتا ہے تو آنکھ کی جھپک میں غائب ہو جاتا ہے آنکھ کی. تو لوگ اسے اڑنے والا سام محاورہ ہے کہ جیسے اڑ گیا نہیں، گم ہو گیا. تو اس کی حرکت کتنی تیز تھی، جس طرح وہ دبلے پتلے اڑنے والے سانپ کی. ادروائز وہ تا دبلا پتلا نہیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان فیضا ہی ثعبان مبین، وہ بڑا پیطان بن جاتا ہے. ثعبان کا معنی فالقا عصواہ، پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے عصواہ، اپنی عصا. فیضا ہی ثعبان مبین، تو سڈنلی یہ ثعبان مبین، وہ کلیئر کٹ پیطان بن گیا. اور اذا، اس اذا کو ہم کہتے ہیں مفاجاتی. اذا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ مفاجات. کلمہ مفاجات کا معنی سڈن، ایٹ دا مومنٹ، سڈنلی ایٹ دا مومنٹ، بس فوراً، کوئی ٹائم نہیں لگا، اس نے پھینک دیا اور زمین تک پہنچتے ہی وہ پیطان بن جاتا. ایسا نہیں کہ وہ، مجھے دیکھیے، ایسا نہیں تھا کہ وہ چھوٹا سا اسٹک تھا تو وہ اس طرح، ایسا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے کہا فائزہ، یعنی جس طرح گراؤنڈ کو ٹچ کر دیا. تو اور یہ ہے معجزہ. معجزہ یہ کہ اسٹک اتنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کانا کا غلظ الاسبع. موسیٰ علیہ السلام کی عصا وہ بھی موٹی نہیں تھی، کانا کا غلظ الاسبع، وہ جو شہادت والی انگلی ہے اس قسم کا وہ دبلی پتلی سی عصا تھی. دبلی پتلی عصا، وہ جو ہمارے ہاں پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے، انہیں پتا بانڈ چھوٹا سا بینچ، وہ جو بینچ ہوتا ہے بینچ جیسا تھا. صحیح. لیکن جیسے ہی وہ گراؤنڈ کو ٹچ کر دیتا وہ فوراً پیطان بن جاتا. اب وہاں اللہ کریم نے فرمایا پیطان، اور آج کے سبق میں کہہ دیا جان. آج کے سبق میں کہہ دیا جان. تو قاضی بیزاری جو بہت بڑے مفسر ہیں، تو اس نے دونوں آیتوں کی تصدیق کر دی. اس نے کہا کہ کسی نے تو کہہ دیا کہ سم ٹائم اٹ ہیپن ٹو بی اے پیطان اینڈ سم ٹائم اٹ ہیپن ٹو بی اے جان. کبھی وہ جان بنتا اور کبھی وہ پیطان بنتا. صحیح. اور وہ کہتے کہ سم آف دا پیپل دے آر آف دا ویو، کہ جیسے گراؤنڈ کو ٹچ کر دیتا تو وہ جان بن جاتا. کیا بن جاتا؟ دبلا پتلا جتنا وہ
اس کی اپنی وہ کیا جتنا تھکنس اس کا اپنا تھا تو اسی تھکنس کے اساس پر وہ جان بن جاتا، لیکن پھر اس میں انتفاق آتا حتیٰ کہ وہ پھول جاتا ایک پیتان پھول جاتا لیکن امام نصفی نے کہہ دیا کہ نہیں، امام نصفی اس کی تفسیر مدارک، اس کی تفسیر مدارک التنزیل، تو مدارک التنزیل میں امام نصفی نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہاں آراف میں اللہ نے کہہ دیا فَإِذَا هِيَ suddenly at the moment it was python at the moment، اور یہ جو آج کے سبق میں کہہ دیا، آج کے سبق دیا آپ ذرا نیچے دیکھیں، دیکھیے فَلَمَّا رَآهَا تَعْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، كَأَنَّهَا کا معنی as it is، كَأَنَّهَا کا معنی اسے کہتے ہیں عربی میں حرف تشبیہ، کاننا کو کہتے کیا حرف تشبیہ as it is، یعنی تھا تو وہ پیتان لیکن حرکت اس کی اتنی تیز تھی as it is a جان، کیونکہ پیتان میں نے کہہ دیا تھا کہ پیتان اس کی حرکت تو بھی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی کہ کب حرکت کرتا ہے، وہ ہمارے ہاں جو چودھری صاحب کے علاقے سے وہ آ جاتے ہیں دوائیاں فروخت کرنے والے عجیب ساتھ تو وہ جو آ جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ چائے کی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک پیتان پڑا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ زندہ بھی نہیں، لیکن آپ کھڑے رہے اور اس کو دیکھتے رہے تو مدتوں بعد وہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، احساس دیتا ہے۔ اگر وہ آپ اسے پیٹی سے نکالتے، وہ لکڑی کی پیٹی سے نہیں ہوتی جس میں چائے لاتے ہیں کینیا والے، اور وہ اسی میں کیونکہ وہ تو 4-5 من ہوتا ہے پیتان، تو اسے اگر آپ زمین پر رکھ دیں صحیح تو آپ ابھی چھوڑ دیں اور کل صبح آ جائے تو میرے خیال میں ہمارے شہر تک وہ نہیں پہنچا ہوگا، ساری رات میں جاتے جاتے وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا کیونکہ وہ اس طرح آرام تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تا پیتان، لیکن چلنے کی صفت اس کی پیتان والی نہیں تھی، چلنے کی صفت اس کی جان والی تھی صحیح، اور تبھی تو فرعون ڈر جاتا ہے، تبھی تو فرعون۔ امام سواوی نے لکھا ہے، سواوی تفسیر جلالین کی شرح ہے سواوی، تو امام سواوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، امام سواوی نے حدیث نقل کہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بار جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا اور وہ پیتان بن گیا اور پیتان جلدی سے حرکت کرنے لگا تو فرعون نے جمپ لگا دی، اور جمپ لگاتے ہی اس کو لوز موشن ہو گیا، جمپ لگاتے ہی اس کو لوز موشن، تو پہلے ہی دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی مٹی پلیت کرنے کے لیے کی، اور خدا کو لوز موشن ہو رہا ہے، خدا ہی گیا سوری صاحب یہ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا، اور امام صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو پیتان بن جاتا تو اپنے دونوں جبڑوں کو حرکت دیتا گیا، اس طرح کھولتے تو شرعی گز ہوتا ہی اتنا، تو اس کے دونوں جبڑوں کا اسپیس وہ 70 شرعی گزوں کے برابر ہو جاتا۔ اب اگر وہ اس طرح تو فرعون کے سارے محل کو میرے خیال میں فالو کرتے تھے جتنے سارے لوگ ہیں وہاں صحیح، تبھی تو فرعون اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو پکڑو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو پکڑو، تبھی تو قرآن کریم نے اس پیتان کو اور اس عصا والے معجزوں کو سلطان مبین کے لیا کہ موسیٰ سے اللہ نے کہہ دیا کہ چاہے میں نے آپ کو سلطان مبین دے دیا ہے، سلطان مبین مین کلیئر کٹ حکومت ہے آپ کی صحیح، اس کے پاس ڈھیر سارے فوج اور پولیس والے ہیں، آپ تک کوئی بال بھی کا نہیں کر سکے، میں نے آپ کو ایسی حکومت دے دی صحیح، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے جب وہاں دربار پہنچ جاتے فرعون کے دربار تو آرمی والے بھی ایک جانب ہو جاتے اور پولیس والے وہ موسیٰ پہ آ گیا کے بعد وہ چیز ہاتھ میں ویسے ایک عجیب کیفیت تھی، دیکھنے والا منظر۔ فَلَمَّا رَآهَا، آپ لوگوں نے وہ 10 کمانڈمنٹ دیکھ لیا، میں نے کوئی تھوڑا بہت ساؤس کا ذکر کیا تھا، کس کے پاس مل جاتا ہے، لیکن اس میں نام دکھایا وہ تو معمولی صحیح، وہ تو معمولی صحیح، انہوں نے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں غلط دکھائی ہوئی، وہ تو انہوں نے اپنے محرف بائبل کے حوالے سے جو بائبل تصور ہے ان کے بائبل کا کوئی تو انداز سے دکھایا ہو۔ دراصل وہ مووی بنائی گئی تھی اس لیے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جہاں پر یہودی اسرائیل میں آج کل آباد ہیں وہ انہی کا جائز قبضہ ہے وہاں، اچھا، یہ ساری مووی کا مقصد یہ تھا
کہ بتایا جائے کہ جائز قبضہ انہی کا ہی ہے. اچھا. فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا اس عصا کو، تعتزو کہ وہ حرکت کر رہے تھے، کأنہا جان، اور حرکت اس کے اتنی تیز تھے، کأنہا جان، جس طرح وہ دبلا پتلا اڑنے والا سا. واللہ مدبرا، تو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام منہ موڑتا ہوا. مدبرن کا معنی جب آپ کسی کی جانب اپنا پیٹ کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ٹرن کر کے بھاگنے لگا کہ یہ تو مصیبت ہے، اس نے اس طرح کر دیا تھا. واللہ مدبرا ولم يعقب، اور اس نے فالو نہیں کیا اس اپنی اسٹک کو. چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح وہ اسٹک حرکت کر رہی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، اسے کے پیچھے جائے. اللہ کریم نے فرمایا اس نے اپنے اسٹک کو فالو نہیں کیا. یا موسیٰ، نے کہہ دیا وہ موسیٰ اقبل. اقبل کے دو معنی. اقبل کا ایک معنی منہ اس طرف کیجیے، آپ پیٹ کیوں کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ اقبل کا معنی کہ آگے آئیے. یا موسیٰ اقبل، تو یہاں دونوں مراد ہیں کہ منہ اس طرف کر کے آگے آئیے، کیونکہ منہ بھی اس کا دوسری طرف ہے، وہ ٹرن کر سکتا ہے. یا موسیٰ اقبل، آگے آئیے، ولا تخف، ڈریے مت، انک من الآمنین، آپ من الآمنین، محفوظ لوگوں میں سے ہے. یہ سانپ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. صحیح. تو اب یہ تو فطری ہے. کیا ہے یہ؟ فطری ہے کہ سانپ، جتنا بھی بہادر آدمی ہو سانپ کو دیکھے تو وہ سانپ اور انسان کے آپس کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ آدمی فون کچھ فیل کر لیتا ہے. ہاں، یعنی ایون دو اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیے، یہ تصور کر دیں کہ اکیلا راستے پر جا رہا تھا، شیر راستے میں آ گیا، اس نے چنگھاڑ اور دھاڑ لگا دی، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. صحیح. لیکن آپ یہ تصور سانپ کے متعلق کر دیں، سانپ کے متعلق کہ ایک کینین میں جا رہا تھا اور وہاں پہ یا سبحان اللہ ایک بڑا کوبرا نکلا اور فرش کر دی، تو آج اس تصور سے پھر فوراً اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کچھ نیچرل مسئلہ. تو موسیٰ علیہ السلام سانپ اور چور کی بڑی دہشت ہوتی. ہاں یہ صحیح ہے. اور سانپ اور چور کی بڑی، تو سانپ کی تو اسی فطری دہشت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اس نے ٹرن کر دیا. اللہ نے کہہ دیا کہ ٹرن اس طرف پھر کرنے اور آگے آئیے، ولا تخف انک من الآمنین. اب اللہ کریم نے اسے ایک فلسفہ سکھایا کہ دیکھیے اب آپ کو یہ مسئلہ کہاں وہی نہ ہو جائے جہاں پہ آپ فرعون کے پاس جائیں گے اور آپ نے اسٹک کو پہن کے اور اس طرح وہاں. صحیح. لیکن میں جانتا ہوں آپ کی فطرت کہ انسان کی فطرت یہ کہ یہ سانپ سے فوراً وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ دے دیتا ہوں، کہ اس اسٹک کو زمین پر پھینکتے ہی اپنے دائیں ہاتھ کو یہاں پہلو سے ٹچ کر دیں. اس مسئلہ ہے. یہ ایک دوسری الیکٹرانک پروسیس اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو اس آیت میں آئی ہے. اب نیچے دیکھیں، اسلک یدک فی جیبک، آپ داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، تخرج بیضاء. جیب کا معنی ایک ہوتا ہے ہمارا جیب اور ایک ہوتا ہے آرمی کا جیب. تو آرمی کا جیب گریبان کو ہوتا ہے. اسلک یدک فی جیبک، آپ داخل کیجئے اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکل آئے گا بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، اس میں کوئی سیاہی نہیں ہوگی. اور یہ وہ بات جو میں کر رہا ہوں، وضمم یدک، وضمم الیک جناحک، وضمم دیکھیے وضمم الیک جناحک، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے پہلو کے قریب لے آئیں. وضمم الیک جناحک من الرہب، اور آپ ضم کیجئے. وضمم کا معنی ضم کرنا، پیوست کرنا. آپ پیوست کر دیجئے الیک، اپنے پہلو کو، جناحک، جناح کا اصل معنی ہوتا ہے پر. جناح کا اصل معنی ہوتا ہے ونگ، پر. تو انسان کے دو پر یہی ہاتھ ہیں. وضمم الیک جناحک، اور آپ اپنے پر کو یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے پہلو کے قریب لے آئیے. من الرعب، جب بھی آپ کو خوف لاحق ہو تو اس خوف کے ازالے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح پہلو سے لگائیں، خوف ازدان. بات میں آ گئی.
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّعْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ. یہ پہلے والے دو باتیں، کیونکہ یہ تیسرے والا جو مسئلہ یہ آپ کے ذات سے متعلق ہے، اس کا کسی اور کو احساس نہیں ہوتا. یہ تیسرے والا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلو سے لگائیں اور خوف از گان. دیٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو یو. Nobody else will know what happened there or what's going on. لیکن یہ پہلی والی جو دو باتیں ہیں، ایک سانپ والا اور دوسرا چمکتے ہاتھ والا، یہ دو دلیل فرعون کو دکھائیں. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ پہلے والے دو برہانانی، یہ کلیئر کٹ دلائل ہیں میرے رب کا، آپ کے پروردگار کی جانب سے، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، تاکید کی لوگ، كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ بدماش لوگ ہیں. فاسق بدماش. قالا، اس نے کہہ دیا، رب او میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، میں تو قتل کر چکا ہوں ان میں سے نفسا ایک شخص کو، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر جائیں گے. تو بات گزر گئی تھی سورہ الشعراء میں. کہاں گزر گئی؟ سورہ الشعراء میں. سورہ الشعراء میں وہاں پہ اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے پیرائے میں ذکر کر دیا تھا. آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، آیت نمبر 10 دیکھیں. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب آپ کے پروردگار نے حکم دیا موسیٰ کو کہ جائیے آپ ظالم قوم کے پاس. کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون، فرعون کے قوم کے پاس. الا یتقون، یا یہ لوگ اپنے کو شرک سے نہیں بچاتے. قال رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ مجھے کبھی بھی رسول نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک فطری صفت تھی. اس نے کہا کہ جس وقت نامناسب بات کوئی بھی کرے تو میرے سینے میں سانس اٹک جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے سینسٹیو تھے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میں تنگ دل ہو جاتا ہوں، ناقابل برداشت باتوں سے میں، یہ سینسٹیوٹی کی بات ہوتی ہے. صحیح. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے نیچر میں لوگوں کے. بعض اوقات آدمی اتنا برداشت والا ہوتا ہے، مثلا ہمارے قریش صاحب ہیں، قریش صاحب اتنے بڑے دل کے آدمی یہاں پوڈیم پہ کھڑے ہیں، پوڈیم پہ، اور کوئی نامناسب بات بھی کرے تو یہ اس انداز سے ٹیکل کر دیتا ہے کہ اسے کہہ رہے تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ سجیشن اینڈ کائنڈ ایڈوائس، انشاءاللہ وی ول فالو اٹ. صحیح. تو وہ آدمی اچھا مجھے کوئی کہہ دے مجھے تو میری تو ایسی سینسٹیوٹی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی جمپ کر دوں اسے یہاں سے پکڑوں، صحیح، اور نیچے گرا دوں اور میرا حل خوش ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب یہ میں اپنے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہہ بھی دے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم بجبل زارعا مکانی فصدقوه، جب آپ کسی پہاڑ کے متعلق سنیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ امکان ہے، آپ تصدیق کر دیں کہ اذا سمعتم برجل زارعا فلقه فلا تصدقوه. لیکن آپ اگر یہ سنیں کہ فلاں آدمی کا نیچر تبدیل ہو تو حضور علیہ السلام نے تصدیق والی بات نہیں، یہ خمیر میں گھونجی گئی ہے یہ بات خمیر میں. صحیح. اب میں یہ اپنے مائیگرین کے لیے بار بار جاتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس، وہ انہوں نے جو ہے نا ساری ڈاکٹری ختم کر دی اور آخر میں یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ کی سینسٹیوٹی ہے اور جب بھی آپ کی سینسٹیوٹی ہوگی تو یہ چیز ہوتا جائے گا. تو میں نے کہا کہ اٹ مینس ایور لاسٹنگ. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میں تنگ دل ہو جاتا ہوں. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور اسی وقت پھر میری زبان نہیں چلتی. یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی گونگا تھا یا کوئی توتلا تھا، نہیں، اللہ کا پیغمبر زمانے کا فصیح ترین انسان تھا. اور موسیٰ کی فصاحت کی بات تو حضور پاک کرتے ہیں حدیث کے اندر کہ موسیٰ کو تو اللہ نے ایسی طلاقت لسانی دے دی یا سبحان اللہ، وہ تو سانس ہی نہیں لیتا تھا جب بیان کرنے لگ جاتا، بیان کرنے لگ جاتا وہ تو ایسے سلاست سے بولتا رہتا، لیکن جب اس کو غصہ آ جاتا تو اس کی سانس اٹک جاتی اور زبان رک جاتی. تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ وہاں پہ پھر مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کہ وہاں سے کوئی بات کو آگے لے چلے، وہاں سے کوئی بات کو آگے. تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ہارون کو میرے ساتھ بھجوا دیں، وہاں سے وہ بات کو آگے چلائے گا. یہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے جب بچپن میں، یہ ویسے پتہ نہیں اسرائیلی واقعات، یہ اسرائیلی واقعات میں ڈال دیا، یہ اسرائیلی واقعات قرآن میں یہ نہیں لگا. نہیں 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 نہیں. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا دل تنگ ہو جاتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور پھر میری زبان نہیں چلتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ ہارون کو بھی یہ فرشتہ بھجوائیے کہ وہاں سے وہ اس بات کو فالو اپ کر لے.
کہ جس وقت مجھے غصہ آ جائے، کیونکہ اگر آدمی کو غصہ آ جائے بات وہاں رک جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ جاوید گان صحیح. تو اس نے کہا کہ وہاں سے پھر آگے فرعون کو کون سمجھائے؟ وہ میرا بھائی جو ہے ہارون، وہ بڑا برداشت والا ہے، اس کو بھی دعائیں فرشتہ. تو اللہ کریم نے فرمایا ڈن. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کی سب سے بہترین دعا بھائی کے لیے یہ موسیٰ کی دعا تھی اپنی بھائی ہارون کے لیے، اس سے بہترین دعا، کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ دنیا میں ہے نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا اور میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، میرے بھائی کو بھی نبی. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بھائی کے لیے اتنی بہتر دعا نہیں کر سکتا جتنا موسیٰ اپنے بھائی کے لیے کر چکا تھا. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. اب ذنب یہ ایک کامن لفظ ہے عربی لغت میں، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، سن in relation to Allah اور crime in relation to Allah. Sin in relation to Allah and crime relating to the government and relation to the government. صحیح. تو یہاں جو ذنب موسیٰ نے کہہ دیا وہ سن کر چکا تھا یا کرائم؟ پیغمبر سن نہیں کرتا، پیغمبر سن نہیں کرتا، وہ کرائم کر چکا تھا. وہ کیا کر چکا تھا؟ وہ کرائم کر چکا تھا according to the laws of فرعون. اور یہ کنٹیکسٹ نے خود بتا دیا، اگر یہ ذنب سن کے معنی میں ہوتا تو اللہ کریم سے وہ کہتے تو وَلَكَ عَلَيَّ ذَنْبٌ، آپ کا میرے اوپر ایک گناہ ڈیو ہے جو میں آپ کے بندے کو قتل کر چکا ہوں. نہیں، اس نے کہہ دیا وَلَهُمْ، فرعونیوں کا میرے اوپر ایک کرائم ڈیو ہے، وَلَهُمْ ان کا علیہ میرے اوپر ذنب ایک کرائم ڈیو ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ اسی کا سہارا لے کر مجھے قتل کر دیں گے. تو آپ کے سبق پہ جائیے. قال رب انی قتلت منهم نفسا، اپنے سبق انہوں نے کہہ دیا اور میرے پروردگار انی قتلت، میں قتل کر چکا منهم ان میں سے نفسا ایک شخص کو، فاخاف میں ڈرتا ہوں ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون اور میرے بھائی ہارون هو افصح منی لسانا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تواضع ہے کہ وہ بیان میں میرے سے زیادہ فصیح ہے. وہ افصح منی لسانا، وہ میرے سے بیان میں زیادہ فصیح، اچھا بیان دے دیتے ہیں. تو آپ اگر اسے بھی بنا لیں. واقعی ہارون وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے میرے سے لسانا، زبان کے اعتبار سے. فارسلہ معی ردءا، آپ بھجوائیے اسے میرے ساتھ ردءا، سپورٹ، ردءا سپورٹ. فارسل معی ردءا، آپ بھجوائیے اسے میرے ساتھ ردءا سپورٹر، یصدقنی کہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ فرعونی میری تکذیب کر جائیں گے. تو کوئی ایک تصدیق کنندہ تو وہاں موجود ہے. تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تو وہاں فرعونیوں میں تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے اور وہ کہتے کہ بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں. صحیح، ہاں وہ کہتے کہ بھائی جان ٹھیک کہتے، اس کو ماننا چاہیے. اس نے کہا کہ ایک آدمی تو تصدیق کے لیے ہونا چاہیے، جس طرح وہ آپ کے علاقے سے وہ اپنے ساتھ ایک لے آتا ہے. ہاں تو وہ پھر وہ جو ہے بنسری بجاتا رہتا ہے، بنسری بند ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں محمد کے اللہ کے آپ کو قسم دیتا ہوں اگر آپ میں ایمان ہے تو باہر آئیے. آپ نے میری بنسری بند کر دی. تو وہ باہر آ جاتا ہے تو کچھ ٹوٹکے موٹکے کھڑ جاتے ہیں اور آخر میں ایک ٹوٹکا کام نہیں کر پاتا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ضرور ایسی کوئی چیز ہے جو اس ٹوٹکے کے لیے رکاوٹ بن چکی ہے، ادروائز میں ابھی آپ کو راک کا ڈھیر بنا دیتا. تو وہ فوراً پن سن پاک کا وہ نکال دیتا ہے. ہوتا ہے نا وہ ہاتھ بنا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ والا تعبیر وہ نکال دیتے ہیں اور اس پہ شرک لکھا ہوتا ہے کہ یا علی مدد ہو، یا حسین مدد ہو، یا حسن مدد ہو، یا فاطمہ مدد ہو، یا محمد مدد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کاغذ کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 روپیہ ہوگی، وہ کہتے 50 روپے 50 روپے 50 روپے 50 روپے، اور لوگ لے رہتے ہیں کیونکہ لوگ سارے تو ہم پرست ہیں. اور وہ تعویذ گھر لے جا کر لوگوں کی مزید ان کا مزید بڑا تک ہو جاتا ہے کہ وہاں ٹوٹ کے موٹ کے تو ہوتے ہیں. تو وہ آتے ہیں، تو وہ تو ڈرامہ کرتے ہیں اور یہ تو حقائق والی بات ہے. لیکن کوئی تصدیق کنندہ ہونا چاہیے، کوئی تصدیق کنندہ ہونا چاہیے. یہ لوگ تجارت سے آتے ہیں. ہاں فارسلہ معی ردءا،
آپ بھجوائیے اس کو میرے ساتھ ردعن، میرا سپورٹر، یصدقنی کہ میری تصدیق کریں، انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال اللہ نے کہہ دیا سنشد عضدک، عضد کیا عضد، عضد اس حصے کو کہتے ہیں، دیکھیے یہ یہاں سے یہ حصہ جو ہے، اور کبھی مجازن اس کا اطلاق یہاں سے ہو کر یہ سارے ہاتھ سے ہوتا ہے، صحیح، اور یہ ہے محاورہ۔ ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں مٹے مضبوط ہو، اس کے بازو مضبوط کر جائیں، اس کے بازو، تو بازو مضبوط کوئی آپ نے وہاں انجیکشن میں انجیکشن نہیں لگانے، مین کے سپورٹ دیں۔ قال اللہ نے کہہ دیا سنشد عضدک، میں آپ کے بازو مضبوط کروں گا، بیعقیک آپ کے بھائی کے سپورٹ کے سہارے، ونجعل لکما سلطانا، اور میں دے دوں گا آپ دونوں کو سلطانا ہیبت، سلطانا ہیبت کہ آپ کو دیکھتے ہی فرعون کے روم کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جیسے یہ دونوں بھائی آ جاتے ہیں اس طرح بہترین گھنی داڑھی، صحیح، اور دونوں کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، یہاں تک بڑی بڑی زلفیں اور پگڑیاں باندھی ہوئی، تو پھر ان کے فوق روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دونوں دہشت گرد پھر آ گئے، وہ دہشت گرد دونوں پھر آ گئے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم پیدا کریں گے آپ دونوں کے لیے سلطانًا ہیبت، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کو، وہ کبھی اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے آپ کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں میں ہیبت اتنی ہوگی کہ وہ آپ کو سیدھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ بِآیاتنا، ہمارے آیات اور معجزات کے ساتھ، انتما آپ دونوں، ومن اتبعکما، اور وہ جو آپ کو فالو کر چکے، الغالبون، آپ لوگ غالب ہونے والے ہیں۔ فلما جاء موسیٰ، جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا، ہمارے احکام اور معجزات کے ساتھ۔ آیات کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں، سائنز اور نشانے کو کہتے ہیں، دلائل کو کہتے ہیں، معجزات کو کہتے ہیں، احکام کو کہتے ہیں، آیات قرآنیہ کو کہتے ہیں۔ تو 5 معانی ہے قرآن کے اندر۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا، ہمارے احکام یا معجزات کے ساتھ، بینات، جو کلیئر تھے، بین کا معنی کلیئر، جو کلیئر تھے، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، ما ھذا الا سحر مفترن، نہیں ہے یہ الا سحر مگر جادو ہے، مفترن فیبریکیٹڈ جادو، سحر مفترن جادو ہے، ہاں، اور مفترن فیبریکیٹڈ۔ وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنی ہم نے یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے فور فادرز کے زمانے میں، یہ کوئی نیا تصور لے آئے ہیں، یہ تصور ہمارے فور فادرز کے زمانے سے کسی نے سنا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو سحر ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ بھی کوئی نئی انوکھی بات ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں، ہمارے فور فادر کے زمانے سے کسی بات کو کوئی نہیں جانتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35، بلکہ 34۔ واقعی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح میرے مقابلے میں، لسانا زبان کے اعتبار سے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت نہیں تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بڑے فصیح تھے، وہ بڑے فصیح تھے، ایلوکوینٹ ایلوکوینٹی بولا کرتے تھے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی، وہ اچھا بولنے والا ہے، اس کو ساتھ دلوانا۔ واقعی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح میرے مقابلے میں زبان کے حوالے سے۔ فارسلہ معی ردءً، آپ بھجوائیں اسے میرے ساتھ ردءً، معینا، ردءً کا معنی معینا، سپورٹ، اعانت کرنے والا۔ یصدقنی، تاکہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے، انی اخاف، تاکہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے۔
تو وہاں کسی ایک تصدیق کنندہ کی ضرورت تو ہے. جب سارے لوگ تصدیق کر جائیں ایک تو ہونا چاہیے جو کہتے کہ ٹھیک کہتا ہے. اور ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے تو فوراً ہارون علیہ السلام کہتے تھے کہ بھائی جان کی بات مانو، یہ ٹھیک بات کرتا ہے، حقائق بولتے ہیں، فیکٹس آر فیکٹس، فیکٹس آر سیکرڈ، کہ یہ مقدس باتیں کرتا ہے آپ نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھی تو ہے جو تصدیق کرتا رہتا ہے. قال سنشد غضدك بأخيك، اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد غضدك، ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے. غضد میں نے رات کہہ دیا تھا، مجھے دیکھیے یہ حصہ جو ہے ہاتھ اس کو کہتے ہیں غضد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غضد، عین دعا دا. ہاں قال سنشد غضدك بأخيك، موسیٰ اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد غضدك، ہم مضبوط کریں گے غضدك کے بازو کو، بأخيك کے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانا علمی حکومت، سلطانا علمی حکومت، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَانًا، آپ دونوں کو علمی حکومت دے دیں گے. علمی بنیاد پر کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا. صحیح، یہ ایک بات، ایک معنی. دوسرا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کو دے دیں گے سلطانا تسلط، آپ مسلط رہیں گے. آپ کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا، کوئی آپ دونوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا. اور اگر فرعون ارادہ کر دیتا آنکھیں دکھانے کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اسٹک کو پھینک دے. صحیح، بس وہ ایک بڑی مصیبت تھی. صحیح، اب فرعون وہ آنکھیں نہیں دکھاتا تھا کیونکہ وہ کہتا میں آنکھیں دکھاؤں تو اسٹک کو گرا دے گا، اور اسٹک کو پہن کر وہ تو پائتان بن جاتا ہے. صحیح، تو اس کی اپنی زندگی یہ ہے سلطان. یہ اور تیسری بات وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں دے دوں گا آپ دونوں کو سلطانا ہیبت، رعب. کیا رعب؟ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے. آپ کو دیکھ کر کبھی کبھار اللہ کریم کسی آدمی کو رعب دے دیتا ہے. صحیح، اس کے دیکھتے ہی سارے لوگ دب جاتے ہیں. بات نہیں صحیح، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اس کی ہیبت ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے موسیٰ اور ہارون سے کہہ دیا ہم آپ کو ہیبت دے دیں گے. ایسی ہیبت کوئی آپ سے برے انداز میں بات نہیں کر سکے گا. ہاں وہ علیحدہ بات. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانا ہیبت، رعب جسے کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں فلاں کا رعب بہت زیادہ ہے، فلاں کا رعب بہت زیادہ ہے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کو. جو سلام کہیں گے کہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے. فَلَا يَصِلُونَ کا معنی وہ ٹچ بھی نہیں کریں گے آپ کو. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں ٹچ کر سکیں گے آپ دونوں کو. بِآيَاتِنَا، آپ جائیے ہمارے آیات کے ذریعے. تو آیات کا ایک معنی نشانیاں، دوسرا معنی دلائل، تیسرا معنی معجزات، چوتھا معنی احکام مثال، اور پانچواں معنی قرآنی آیات. تو 5 معنوں میں آیات استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ آیات احکام اور معجزات. کیا احکام اور معجزات؟ بِآیاتنا، احکام اور معجزات کے ساتھ. انتما، آپ دونوں، ومن اتبعکما، اور وہ لوگ جو آپ کو فالو کریں گے، الغالبون، آپ لوگ غالب آنے والے، آپ لوگ غالب آنے والے. فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بِآیاتنا، ہمارے احکام اور معجزات کے ساتھ، بینات، کلیئر کٹ معجزات، کلیئر کٹ معجزات تھے. حتیٰ کہ ساحروں نے بھی اقرار کر دیا کہ یہ سحر والا مسئلہ نہیں. تو یہ کلیئر کٹ معجزات تھے، اس لیے کہ معجزے کے حوالے سے چیز کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا سورہ اعراف کے اندر کہ ساحروں نے کیسے پک کر دیا. حالانکہ وہ بھی سانپ بنا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک بھی سانپ بن چکی. اب وہ ایمان کیوں لائے؟ کیونکہ وہ سحر کی حقیقت کو جانتے تھے. وہ سحر کی حقیقت کو جانتے تھے کہ سحر میں چیز کو خیالات میں یعنی امیجن کروایا جاتا ہے لوگوں کے کہ سانپ ہے دوڑ رہا. جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک کو سمجھ گئے کہ یہاں پہ امیجنیشن کی بات نہیں، کیونکہ موسیٰ تو کنسنٹریٹ بھی نہیں کر رہا اس کے اوپر.
جو صاحب سیر کر دیتا ہے وہ اپنی اسٹک پہ کنسنٹریشن کرتا رہتا ہے. کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ کنسنٹریشن کرتا رہتا ہے. کنسنٹریشن سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سانپ پہ دوڑ رہا ہے. اگر ان کی کنسنٹریشن اتر تو وہ پھر اسٹک بن جاتی ہے. صحیح. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا اسٹک پھینک لیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، اس سے اس سے. السلام اس کو واپس نہ پکڑتے تو وہ کیا ہوتا؟ سانپ ہی ہوتا. تبھی اللہ کریم نے فرمایا خذھا، پکڑو، ہم اس کی سابقہ نیچر کو واپس لے آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 17 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ. قَالَ، اس نے کہہ دیا یہ عصواي، یہ میری اسٹک چھڑی. اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا رہتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں درختوں کے پتے ڈالتا ہوں اس کے ذریعے عَلَىٰ غَنَمِي، اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے. اس طرح خزان میں وہ جو ہوتا ہے چوپان، یہ لوگ ہمیں جان وغیرہ یہ اس کو کہتے ہیں چوپان، اردو میں کہتے ہیں چرواہا، ہم اسے کہتے ہیں شپن. شپن تو وہ جو شپن ہوتا ہے یا چوپان ہوتا ہے یا چرواہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح توت کے درخت کو خزان میں مار دیتا ہے. پتے سارے نیچے گر جاتے ہیں اور بھیڑ بکریاں اٹھاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس کو اس کے لیے وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس اسٹک میں دیگر بھی بہت سارے استعمالات ہیں. یہ ملٹی پرپز اسٹک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی اسٹک کیا ہے؟ یہ تو شعیب نے دیا ملٹی پرپز اسٹک ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوتے اور اسے گپ شپ کی ضرورت ہوتی تو اسٹک کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتے تو اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے. وہ اسٹک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں شروع کر کے مختلف موضوعات پہ علمی ڈسکشن ہوتی. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کو کہیں رسی اور وہ ڈول کی ضرورت ہوتی پانی نکالنے کے لیے، کنواں ہوتا لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ جو اسٹک تھا اس کے 2 سین تھے اس طرح درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو اس طرح الٹا دیتے تو اس کے وہ دونوں سین وہ آٹومیٹکلی ڈول بن جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پینے کا پانی نکالنا. صحیح. جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوتے تو اس اسٹک کو وہ ذمہ داری سونپتے تھے کہ بھیڑ بکریوں کا خیال کیا کریں. تو وہ اسٹک کے اپنی پنڈیاں بن جاتی اور وہ باقاعدہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کرتی ہیں. تو وہ لیے فیہا مآرب اخری، اللہ کریم نے فرمایا وہ تو ہے، میں ایک اور دکھاتا ہوں یہ سارے ماند پڑ جائیں گے. قال القها یا موسیٰ، اللہ نے کہہ دیا آپ پھینک دو اس کو او موسیٰ. فالقاها، اس نے پھینک دیا. فاذا هي حیۃ تسعی، تو ایٹ دا مومنٹ، فاذا مانا ایٹ دا مومنٹ، سڈنلی. فاذا هي حیۃ تسعی، سڈنلی ایٹ دا مومنٹ وہ سانپ بن گیا. تسعی، دوڑتا رہا. قال موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کہہ دیا خذھا، پکڑو اس کو. ولا تخف، ڈرو مت. سنعیدھا، ہم واپس لوٹا دیں گے اس چڑی کو. سیرت الاولی، اس کے سابقہ نیچر میں. ابھی ہم نے اس کے نیچر کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. یہ سانپ بن چکا ہے. and now that is totally a natural python. now that is totally a natural python. اب یہ پھر واپس چڑی کیسے بنے گی؟ آپ پکڑیں گے نہیں تو یہ سانپ ہی رہے گا. صحیح. آپ پکڑیں تو اس کی نیچر کو ہم پھر واپس لوٹا دیں گے. سیرت الاولی، سیرت الاولی مینس اس کی سابقہ نیچر لوٹا دیں گے. واضح میں آگے تو آگے جائے اپنے سبق. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا، اور فرعونیوں نے کہہ دیا ما ھذا الا سحر مفترن، نہیں ہے یہ مگر سحر جادو مفترن، اپنا بنا بنا. مفترن فیبریکیٹ، مفترن کا معنی فیبریکیٹ سحر. وما سمعنا بہذا، اور ہم نے کبھی نہیں سنی اس قسم کی بات اور دعوت فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے. کبھی تو ہمیں کسی نے نہیں کہہ دیا کہ کسی نے ایک خدا کی بات کی ہو. یہ تو ایک عجیب مولوی صاحب آ گیا، ایک عجیب مولوی صاحب ہے، نئی نئی باتیں اب کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نئی نئی باتیں. جب بھی دین کی بات ہوگی تو لوگ تو رواج کے بندے ہوتے ہیں. مولوی صاحب لوگ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ رواج کے بندے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو آ گیا ہے اس کو ماحول کا پتہ نہیں، اس کو ماحول کا پتہ نہیں، تو اس لیے نئی نئی باتیں کرنا ہے. چاہیے یہ کہ یہ ماحول میں گل مل جائے. اور فارسی میں انہوں نے ایک مقولہ کہہ دیا ہے ہمیں جان کہ زمان اگر باتوں نہ سازد
طوبى زمانہ بساز، زمانہ اگر باتوں نہ سازت طوبى زمانہ بساز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا ساتھ بن جائیے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا یہ منافق، یہ مداحن شریعت میں حرام ہے۔ فرمایا زمانہ اگر باتوں نہ سازت طوبى زمانہ ستیز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ دین پہ نہ بنتا جائے تو آپ زمانے کا مقابلہ شروع کر دیجیے۔ ایک انبیاء کو دی گئی دین کا خلاصہ کیا تھا طوبى زمانہ ستیز، زمانہ بساز والا خبر ختم ہے۔ وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنا ہم نے اسی بات کو فی آبائنا الاولین، اپنے فور فادر سابقہ فور فادر کے زمانے۔ تو اٹ مینز کہ یہ ایک نیو انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ جب آپ پنجاب میں جائیں گے، کیا جائیں گے پنجاب میں، اور بدعات اور شرکیات کا رد کریں گے، بدعات اور شرکیات کا رد، تو وہاں پہ فوراً پتہ لگ جائے گا ملا ہے لیکن وہاں ہے، ملا ہے واہ، یہ وہابی مولوی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہابی مولوی ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہابی ہم سب وہابی ہیں، اس لیے کہ وہاب والی بات کرتے ہیں، صحیح، ہم کون سے وہابی ہیں، کس سینس میں کہ وہاب والی بات کرتے ہیں، جو وہاب نے نازل فرمایا تو وہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو نئی بات ہے، ہم کہتے ہیں تو آپ کتنی پرانی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ داتا کی نگری، صحیح، اور داتا کی نظر و نیاز، اور یہ داتا کی بھیگیں، اور یہ داتا کی ڈھولی، اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ کتیاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو بات کرتے ہیں یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہو کے آ رہی ہے، آپ کی بات 200-300 سال پہلے سے چلی ہوگی، 2000 سال پہلے سے چلی ہوگی، ہماری بات بڑی پرانی ہے، نئی بات تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس انداز سے سمجھنا ہے، یہ کہہ دیا یہ وہاں بھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک سیاسی تحریک شروع کر دی تھی سعودیہ میں، یہ عربین پیننسولا میں، جب خلافت کا خاتمہ کروایا جا رہا تھا، اور برطانوی سامراج نے یعنی برطانوی کالونیل پاور نے جب مسلمانوں کا شیرازہ بکیرنا چاہا اور خلافت سے ان کو چھٹکارا دلانا چاہا کہ یونٹی ختم ہو جائے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان کنٹرول ہو رہے تھے کہاں سے؟ عثمانی خلافت عثمانیہ سے، ٹھیک ہے، حکمران اور بادشاہ ساروں کے اپنے ہوتے، لیکن مرکزی نقطہ کہاں جمتا؟ خلافت عثمانی میں ہمارے جو مغل تھے، لودھی تھے، سوری تھے، غوری تھے، ابدالی تھے، یہ سارے جو تھے ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کرنے والے حکمران تو وہ ہوتے، حکمران بادشاہ وہ ہوتے، لیکن سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف خلافت عثمانیہ، سبجیکٹ تو جو بھی بادشاہ بن جاتا تو خلیفہ کے پاس لیٹر آ جاتا کہ بھائی فلاں جو ہے اس کے بعد بادشاہ بن چکا ہے تو آپ اپروو کروا دیں، تو خلیفہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ ایک یونٹی تھی مسلمان امت کے درمیان، صحیح، اور یہ سامراجیوں کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی کہ ان کا شیرازہ کیسے بکیر دیا جائے، ان کا تاکہ 56 اسٹیٹس بن جائیں، صحیح، کہ اگر 2 باغی ہو جائیں تو باقی ہمارے ساتھی ہوں، ایک طالبان سے کوئی بات نہیں بگڑے گی، صحیح، ایک سوڈان سے بھی کوئی بات نہیں بگڑے گی، باقی تو ہمارے ہم نوا ہوں، صحیح۔ وہ کل جو فلسطین والا ہے اس نے وڈرا کر دیا کہ میں بیت المقدس کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، فلسطین وڈرا کر دیا کہ میں یروشلم کا ڈیمانڈ نہیں کرتا، بس یہود کے پاس رہے، مجھے جو ہے رم اللہ کے قریب فلانا گاؤں دیا جائے، میں وہاں پہ اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الیہ اذا کان الغراب دلی لقوم سیاتیہم سبیل الہالکین۔ اور عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ کوے کو رہبر بناؤ گے تو وہ آپ کو مردار کے پاس لے جائے گا، ہمارے رہبر سارے مردار ہو، گدھ ہے، کنگ ویلچر کے پاس گدھ کو میں نے اس دن ایک جگہ دی، آپ لوگوں کو نہیں آتا تھا، اور میں ٹھو میں لگا رہا کہ بھائی گدھ کا اصل لفظ کہیں سے نکالنا ہے، تو اسے کہتے ہیں کنگ ویلچر، صرف ویلچر نہیں، کنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کنگ ویلچر، گدھ کو WI نہیں WUL، اچھا تو کنگ ویلچر۔
فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس قسم کی بات کو نہیں سن چکے، کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ایک ہوتا ہے۔ جب خدا ایک ہوتا ہے تو انکریز اور ڈکریز ہوتی ہے، کبھی 1000 تک جا پہنچتے کبھی واپس آ جاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے 2 کروڑ خدا ہے، ہندو کے خدا کتنے؟ بہت سارے ہیں۔ ہر سانپ ان کا خدا، ہر شیر ان کا خدا، گائے اور ان کے پیشاب، چوہے، یہ ساری چیزیں یہ ان کے خدا ہے۔ ایون یہ جو ہے مرد کا اعلی تناسب، یہ بھی ان کا خدا، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ صحیح، تو 2 کروڑ خدا ہیں ان کی، جو چیز میراث آ جائے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدا تو گھٹتے بڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، سن سے اور فارے ہو، سن سے اور فارے۔ اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ توحید کے 4 بنیادی شعبے ہیں۔ کتنے؟ 4 بنیادی۔ ایک یہ عقیدہ کہ اللہ واجب الوجود، وجوب وجود کا عقیدہ۔ وٹ یو کین مین بائی وجوب وجود؟ کئی بار بتا دیں، اس طرح کام نہیں چلے اگر ابھی تک آپ لوگوں کے توحید کا عقیدہ نہیں بنا۔ ہاں یار، سن سیور فارے، تو یہ عقیدہ کہ دیر از اونلی ون اینٹی وچ از سن سیور فارے، جیسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ دوسرا حصر الخلق فی ذات اللہ، یہ ساری کائنات کا خالق صرف اللہ۔ تیسرا حصر التدبیر فی ذات اللہ، یہ سارے تدابیر یہ اللہ کے تقدیر کے محتاج ہیں، سارے تدابیر اللہ کے تقدیر کے محتاج ہیں۔ آپ تدبیر کرتے رہیں گے، ہوگا وہی جو اللہ کی تدبیر ہوگی۔ تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زند خندہ۔ اور چوتھا حصر العبادت فی ذات اللہ، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ توحید کے 4 بنیادی برانچز، بلکہ فیکٹرز ہیں توحید کی۔ وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس بات کو نہیں سن چکے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کلچر آ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا کلچر تو فور فادرز کے زمانے سے ہم نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ وحی عقلی ضرورت ہے، وحی عقلی ضرورت ہے، یعنی انسانی عقل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وحی آ جائے۔ کیوں؟ ہاں نہیں، آپ ذرا بات مکمل کریں۔ اس لیے کہ جو بنیادی 2 وسائل ہیں علم کے، سینسز اور دوسرا سینسز اور انٹیلیکٹ۔ سینسز یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے سینسز سے، کسی چیز کو سمجھتا ہے حواس 5 سے یا پھر عقل سے، انٹیلیکٹ سے۔ اب ان دونوں کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینسز اور انٹیلیکٹ سے ماورا بھی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جہاں پہ سینسز اور عقل کا اپروچ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا، وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا۔ تو وحی یہ ایک عقلی ضرورت ہے۔ اب عقل یہ انف مین آف نالج کیوں نہیں ہے، یہ سفیشینٹ کیوں نہیں تھا؟ انسان کو جب اللہ نے عقل سے نوازا تو عقل ہی کافی تھا، وحی کی ضرورت کیوں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقول آپس میں مختلف ہیں، انسانی عقول آپس میں مختلف ہے، تو کسی ایک انسان کے عقل کو آپ ساری انسانیت کے لیے کرائیٹیرین نہیں بنا سکتے کہ کون سے انسان کا عقل کرائیٹیرین فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں بسنے والے 5 ارب انسانوں میں ہم کیا فیصلہ کریں گے کون سا انسان ہے؟ کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے قیامت تک جو سارے انسانی کے انٹیلیکٹ کو ٹیسٹ کر دے اور پھر وہ فائنڈ آؤٹ کر دے کہ مسٹر وانک ہی اس کرائیٹیریا، اور ساری دنیا کے انسان اس کو فالو کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے کوئی؟ نو، دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل۔ تو عقل کوئی کرائیٹیرین ہے نہیں، عقل کوئی کسی انسان کا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انسانی عقل چاہے آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہیں، لیکن انسانی عقل یہ 2 چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک رواج سے، یہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز دین کا تقاضا ہے،
صحیح، لیکن وہ دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں، رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رواج ڈومیننٹ ہوتا ہے، کلچر وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو لوگ زیادہ شریعت کو فالو کرتے ہیں کلچر کو، ذرا دوست کلچر کو فالو کرتے ہیں. جو کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے، پنجاب کا ایک کلچر ہے وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. سرحد میں دوسرا کلچر ہے وہاں اسی کو فالو کرتے ہیں، اور سندھ میں تیسرا کلچر ہے تو وہاں اس کو فالو کرتے ہیں. ہندوستان میں چوتھا کلچر ہے، سارے مسلمان ہیں سارے، لیکن چونکہ اسلامی کلچر کو نہیں فالو کیا جا رہا اس لیے کہ عقل جواب دے چکی ہے کلچر کے مقابلے میں. اور یہاں امریکہ آ جاتے ہیں تو یہاں کا کلچر ڈومیننٹ ہے تو وہ امریکن کلچر کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں. ہمارے بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو امریکن بچے کرتے ہیں. ہماری بیویاں ذرا دور سے یہ دیکھیے، اب بچوں کی بات کی تو آپ لوگ ذرا بہادر تھے، بیوی کی بات آ گئی تو آپ اس طرح سہم گئے. یہ جاوید صاحب سے تیز بولتا ہے کہ یہاں ہے نہیں. تو کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے اور انسان دین پر، بلکہ مولوی سے کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب اب ذرا اس قسم کا دین جس میں سب کچھ جائز ہو، الحلال والحلال ہو، الحلال والحرام نہ ہو. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے عربی میں، الحلال والحرام، صحیح، لیکن اس کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس میں حرام کوئی چیز نہیں. بھائی سپر مارکیٹ کے جو گوشت ہے ہاں وہ بھی ذرا زور سے، وہ بھی لابسٹر وہ بھی حلال. یہ سود پر گھر لینے یہ بھی حلال، بزنس کے لیے سود پر لون لینا یہ بھی حلال. تو میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ خدا کے بندے اس کتاب کا نام تبدیل کر دیں. دیٹ از ناٹ الحلال والحرام، اٹس نیم مسٹ بی الحلال والحلال. صحیح کہ اس میں تو حلال حرام کا امتیاز ہے نہیں، سو اٹ شوڈ بی الحلال والحلال. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لافل اینڈ ان لافل ان اسلام. میں نے کہا نہیں اونلی لافل ان اسلام، اور اسلام لفظ بھی ختم کرنے کے لافل تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس لیے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اللہ یا اللہ. قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا، اور ہم نے نہیں سنا اس بات کو فی آبائنا الاولین، ہمارے سابقہ فور فادرز میں. اس لیے کہ یہ یونیک قسم کی انوویشن ہے، یہ ایسی بدعت ہے. ہر وہ چیز بدعت تصور کی جاتی ہے جو نئی نئی آدمی کو معلوم ہو جائے تو آدمی فوراً چون. اب یہاں جو لوگ سنس 1960s ارلی 60s میں آئے تھے، اب ان کا مولوی سے واسطہ پڑا تو ان کے ذہن میں بات آتی نہیں، کیونکہ ان کی 40 سالہ زندگی یہاں گزری اور 40 سالہ زندگی میں امریکن کلچر میں وہ پلے پھولے. اب آپ دین کی بات کریں گے ان کے پلے نہیں، ان کے پلے نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے جواب دے دیا ہے. وہ کلچر جو ڈومیننٹ ہے اس کے مقابلے میں عقل سرنڈر ہو چکا ہے. تو عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر کے سامنے، عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر. اور دوسرا توہمات، سپرسٹیشن کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ سپرسٹیشن چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، کسی شیپ میں آپ کو سپرسٹیشن ملے گا. ہمارے ہاں پٹانوں میں ابھی تک تھا، ابھی چلا گیا میرے خیال میں، پتہ نہیں ہمیں جان کے قریب ہوگا تو ہوگا. ہمارے ہاں تو چلا گیا. سفر کا مہینہ جو شروع ہو جاتا ہے، ابھی سفر ہے، ابھی سفر ہے، آخری ہفتہ ہے، ختم ہو گیا. نہیں 2 دن رہتے ہیں. ہاں 2 دن رہتے ہیں. اچھا تو 2 دن رہتے ہیں. تو ایک منٹ، یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق ہمارے ہاں ہندوؤں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اس میں ایک جن اور آسیب قسم کی ایک بوڑھی عورت، جسے ہم کہتے ہیں سفر آبائی، آبائی کا معنی بوڑھی عورت، سفر آبائی، تو وہ تاریکی میں آدمی کو مار دیتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. صحیح. تو ہماری عورتیں اور مرد وہ تاریکی میں اکیلے اندر نہ جاتی، کسی کو ساتھ لے جاتی. اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی نا، تو اگر لاٹین بھی نہ ہوتا تو کسی کو ساتھ لے جاتی کہ اندر کسی کونے میں سفر آبائی کڑی ہو اور اس میں مار کر بس مروانا ہے. تو یہ ہوتا ہے سپرسٹیشن. کیا ہوتا ہے؟ سپرسٹیشن، توہمات. اور یہاں پہ وہ اکتوبر میں کیا کہتے ہیں؟ ہالوین. اچھا، اب وہ ہالوین کیا ہے؟ سپرسٹیشن، نتھنگ ایلس. وہ بنا رہی ہیں فالو 13 جو ہے یہ ناکام ہوا تھا نا گرد. ہاں، اور اس کا بھی یہ تھا کہ یہ نمبر 13 جو ہے ہم نے کیا ہے اس کی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ مرحوم ایک
جگہ گئے کہ فاتحہ کے لیے ایک دوست کا بیٹا اور دوست کا بھتیجا، تو وہ دوست کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن بھائی کا ابھی تک عقیدہ نہیں بنا تھا، ہوتا تو وہمات والا. تو شیخ مرحوم نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بیٹا کوئی تکلیف تھی؟ اس طرح پوچھتے بھائی کیا ہو گیا، کیا بیماری تھی؟ اس نے کہا جی اصل میں ہم سبز رنگ آبا و اجداد کے زمانے سے استعمال نہیں کرتے. سبز رنگ آبا و اجداد کے زمانے سے یہ ہمارے لیے بڑا بیڈ لک قسم کا رنگ ہے. تو اس نے وہ سبز واسکٹ خریدی تھی اور بس اس کو سر درد ہو گیا، فوراً بس مر گیا. صحیح حالانکہ اس کو منجائٹس ہو گیا تو منجائٹ نے مروا دیا، لیکن اس نے ایٹریبیوٹ کر دیا سبز رنگ کے. تو شیخ مرحوم کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی وہ وفات پا چکے ہیں. تو شیخ مرحوم نے کہہ دیا اچھا اس نے بھی سبز رنگ کا واسکٹ پہنا ہوا تھا وہ جو مر گیا وہ بھی سبز رنگ نے مروا دیا. تو یہ ہوتے ہیں سپرسٹیشن. تو چونکہ عقل ایک تو یہ کہ کسی انسان کا عقل کرائٹیرین ہو نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ عقل دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ نے انف اور سفیشینٹ سورس اور مین نہیں بنایا، بلکہ کہہ دیا کہ آپ کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے کس چیز کی؟ وحی. اور یہی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بات بڑی پیاری بات ہے. حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ابو کو میٹھے خدا کی ضرورت تھی. کیسے خدا کی؟ مختلف قسم کے خدا ہوتے ہیں. تو میٹھے خدا، تو اس نے عجوا کو کوٹ، عجوا ایک قسم کی کالا کھجور ہے، تو وہ کالے کھجور کو کوٹ کر اس کی ایک مورتی بنائی تھی میٹھا خدا. تو اس کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے. تو ایک بار حضرت عمر فرماتے مجھے بھوک لگی، کوئی چیز نہیں مل رہا تھا، تو میں نے خدا کا ہاتھ کاٹ لیا، یہاں ہاتھ کاٹ لیا. فتذکر تو غضب ابی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ باپ آئے گے تو بیجا نکالے گا. وہ تو بڑے جذباتی آدمی ہیں، اور خدا کی یہ صورت دیکھ کر وہ تو مجھ سے پوچھے گا نہیں، وہ سکھا کر زمین پر پھینک دے گا. تو میرا تو ہوا نوجوان اپنی والدہ کے پاس آیا کہ مائی کچھ ہیلپ کرے. اس نے کہا کیا ہو؟ خدا کے بندے میرے پاس آتے میں کچھ دے دیتا، آپ نے خدا کو کھا لیا. تو اس نے مجھے کچھ کھجور کوٹ کے دے دیا اور میرے ساتھ محنت کر کے وہ ہاتھ ریپیئر کروا دیا. ورک شاپ میں، گھر میں یہی ورک شاپ تھا، خدا وہاں بنتے تھے ہر ایک گھر میں. صحیح وہ اس مسئلے میں سیلف سفیشینٹ تھے، خود کفیل تھے، اپنے خدا خود بناتے تھے. تو ہاتھ بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا اولم تکن عندکم عقول، عمر آپ لوگوں کی کھوپڑی میں عقل نہیں تھے اس زمانے میں یہ جو کر رہے تھے؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ. عقل کی کیوں نہیں تھے؟ دنیا میں ہم تجارت کر رہے تھے اور کامیاب بزنس مین تھے. یمن، شام اور روم تک ہماری تجارت پھیلی ہوئی تھی، اہل مکہ کی اور عربین پیننسلا والی تھی. اتنے عقل مند تھے، لیکن فرمایا ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی. یہ چیز ہدایت پہ موقوف ہے، یہ عقل پہ نہیں. صحیح. یہ جو یہاں ننگے کرتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں؟ برادر کیوں نہیں بھائی؟ وہ پیسے پہ تو اٹلانٹک میں بورنگ کر کے گیس نکالتے ہیں، اسپیس پر اپالو بھجواتے رہتے ہیں. صحیح. وہاں پہ چاند پہ پانی دیکھتے رہتے ہیں، مارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. عقل ہے کیا نہیں؟ ہدایت نہیں. ولکن لم تکن ہدایہ. تو آپ الحمدللہ کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا. یہ بھی اللہ کی مہربانی. ہدایت نہ ہوتی پتہ نہیں کہاں بھٹکتے رہتے حیوانوں جیسے. کیوں چوری سے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنا بهذا یہ بات فی آبائنا الاولین اپنے سابقہ فور فادرز کے زمانے میں. تو یہ کوئی بدعتی قسم کا نیا عقیدہ ہے. انوویشن کیا ہے؟ انوویشن ہے. یہ کوئی نیا عقیدہ ہے جو یہ آدمی ذکر کر رہا ہے. کوئی نیا تصور لے آیا ہے، اور نیا تصور کسی ایسے معاشرے میں پیش کرنا جہاں ایک چیز پہلے سے ڈومیننٹ ہو. کوئی قبول کرنے کے لیے تو کیا تیار ہوگا؟ آپ کا سر پھٹ پڑے گا. صحیح. لوگ آپ کو پتھر ماریں گے. یا آپ مسلمات کے خلاف لگے ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ مسلمات کے خلاف، ریکگنائزڈ پریکٹسز کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور یہی تو وجہ تھی کہ انبیاء کو مار کھانی پڑی. کیوں مار کھانی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈومیننٹ کلچر کا مقابلہ کرنا چاہا، ڈومیننٹ عقائد کا مقابلہ کرنا چاہا. کہ کس گند میں اب ذرا سورہ سواد میں پارہ نمبر 23 سواد والقرآن ذی الذکر. سواد نکال لیا. والقرآن ذی الذکر. سواد صدق محمد. سواد 453
سواد صدق محمد رسول اللہ سچ بول رہا ہے، سچا ہے. صدق محمد رسول اللہ سچ بول رہا ہے. والقرآن، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، ذکر جو فل آف وسڈم ہے. ایسی کتاب ہے جو فل آف وسڈم ہے. بل الذین کفروا، اب پیغمبر بھی سچ بول رہا ہے، قرآن بھی فل آف وسڈم ہے، تو کافر مان کیوں نہیں رہے؟ کافر مان کیوں نہیں رہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ جاہل توڑے ہیں، وہ اگنورنٹ نہیں ہے، وہ ایروگنٹ ہے، وہ اگنورنٹ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے 3 وجہ سے. ایک جہالت، ایگنورنس سے. دوسرا عناد سے، ضد ہو جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن اس کی ضد ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایروگنس. اور تیسرا پوزیشن، ویسٹڈ انٹرسٹ، مفادات کو قربان نہیں کر سکتا. تو یہ 3 چیزیں ہیں پوری دنیا میں. آدمی حق کی مخالفت کرے گا ایگنورنس کی وجہ سے، یا ایروگنس کی وجہ سے، یا انٹرسٹ کی وجہ سے. سواد، یہ آپ یہ ضابطے اپنے پاس لکھ کر کریں گے، آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ میرے 30-32 سالہ محنت کا سوال ہے. سواد والقرآن ذکر، کیونکہ میں نے 32 سال میں اور کچھ نہیں کیا، تو صرف قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے الحمدللہ. سعاد والقرآن ذکر، قسم ہے قرآن کے ذکر جو فل آف وزڈم ہے. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں، فی عزت و شقاق. عزت کا معنی وہ بڑے اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے آتے نہیں. اب آدمی کہتا ہے نا یہ محاورہ ہے، اب بڑے اونچے بیٹھے ہیں. آپ کے سمجھ میں بات کیسی آئے گی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ ابو جہل ہیں کبھی بڑے اونچے بیٹھے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ بڑے تکبر میں، و شقاق اور ایروگنس. شقاق کا معنی ایروگنس. کم آلکنا من قبلہم من قرن، اور ڈھیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن امتی، من قرن امتی. فنادوا، اور انہوں نے چیخ و پکار کیا. جب عذاب آ گیا تو ان امتوں نے کیا چیختے رہے. قوم ہود چیختی رہی، قوم نوح چیختی رہی، قوم صالح چیختی رہی، قوم شعیب چیختی رہی. فنادوا، وہ چیختے رہے. فنادوا، وہ چیختے رہے. ولا حین مناس، ولا مناس حین مناس، اور وہ کوئی چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. ولا حین مناس، اس کا معنی ہے کہ وہ کوئی فرار اور چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. اس وقت پھر چیخ و پکار کسی فائدے کی بات نہیں ہوتی. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور لوگ تعجب کر چکے تھے اس بات سے، جاءَهُم مُنذِرٌ، کہ ان کے پاس ایک وارنر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، مِنْهُمْ، ان کے قبیلے میں سے. تو یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی تھی کہ ہمارا کزن اللہ کا نبی، امپاسبل، ہمارا کزن اللہ کا نبی اللہ نے بھجوا دیا، امپاسبل. اللہ کریم پر یہی ایک چیز تھی جو راستے میں رکاوٹ ہوئی تھی. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ اس چیز پہ تعجب کر رہے تھے کہ آ گیا تھا ان کو منذر وارنر، منذر وارنر، ان کے پاس آیا تھا وارنر مِنْهُمْ، انہی میں سے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہہ دیا کافروں نے، ہذا، کہ یہ جو اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، اور جھوٹا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ مسلمات کو تبدیل کر رہا ہے. تو مسلمات اور ریکگنائز فیکٹس اور ریالٹیز کو تبدیل کرنے والا یا جھوٹا ہوتا ہے یا پھر ساحر ہوتا ہے. مسلمات کو چینج کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ رسی کو سانپ بنا دینے والا کیا ہوتا ہے؟ ساحر ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں کسی نے نہیں سنی، اس قسم کا باتیں کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے 2 فتوے لگا لیے، بیمار، ساحر، کذاب. ایسے تھے بڑے حیرانی، یہی مانا تھا کہ عقل کیوں ان کے پاس ہے. ہاں. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا، اس نے ڈھیر سارے مشکل کشاؤں کو اٹھا کر، ڈھیر سارے مشکل کشا، ڈھیر سارے
خدا ڈھیر سارے مشکل کشا. خدا کی ضرورت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مشکل کشائی کے لیے کہ منفعت دے دے اور مشکلات سے بچائے رکھے. ہم خدا کے ساتھ جڑتے کیوں ہیں؟ کہ خدا ان کا مشکلات سے بچائے رکھے اور فائدے دیتے رہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو الہ کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا، جس کی عبادت کی جائے تاکہ آپ سے راضی ہو کر آپ کو مشکلات سے نجات دے. اجال الآلیتا، آیا اس نے بنا دیا ہے الآلیتا ڈھیر سارے خداؤں کو الہا واحدا ایک خدا، یعنی مینز کہ ڈھیر سارے خداؤں کا تصور یکسر مسترد کر کے یہ ایک خدا کی بات کرتا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، ساری دنیا کی حاجت روائی کر دیتا ہے، ساری دنیا کے سارے معاملات کو کنٹرول کیسے کرتا ہے. اور انہوں نے اپنی ریمارک دے دیے کہ ان ھذا لشیء عجاب. عجاب ایک ایسی حرکت ہے کہ اگر دیوانے کے سامنے بھی کہا جائے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو انہوں نے کہا یہ تصور دے رہا ہے ایک خدا کا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ٹٹھے اڑانے چاہیے، مسخرے کروانے چاہیے. دیوانوں نے بھی اس کا مسخرہ اڑانا ہے، کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان ھذا لشیء عجاب. تو آپ اپنے سبق وقال موسیٰ ربی عالم، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار عالم، وہ جاننے والے بمن اس کو جاء بالہدی، جو لے آیا ہے بالہدی گائیڈنس من عند اللہ کے جانب سے، ومن تکون اور جانتا ہے اس کو لہو عاقبۃ الدار جس کے لیے دار آخرت کا بہتر انجام ہے، انہو اور بات یہ لا یفلح الظالمون کہ ظالم اور عنادی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا اللہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون اچھے عاقبت والا ہے جو اللہ کی جانب سے گائیڈنس لے آیا ہے. صحیح. وقال فرعون، اور فرعون نے بات سنی تو اس نے اعلان کر دیا. وقال فرعون، اور کہہ دیا فرعون نے یا ایھا الملأ، او میرے مملکت کے سردار، عمائدین جسے کہتے ہیں. ملا کا معنی ہوتا ہے کیا؟ عمائدین، جس پہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے. اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے. وقال فرعون یا ایھا الملأ، او میرے ہم نوا سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے لیے، من الہ کوئی مشکل کشا غیری میرے علاوہ. آپ لوگوں کا مشکل کشا تو نہیں ہے، آپ کسی دوسرے مشکل کشا پہ بھی بلیو کرتے. ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی، یہ چٹا اڑاتا ہے. کیا اڑاتا ہے؟ مسخرہ اڑاتا ہے. فاوقد لی یا حامان غلطوینی، آپ آگ لگا دے میرے لیے او حامان غلطوینی، کیچڑ پر، کس پر؟ مٹی پر، گونڈے ہوئے مٹی پر، گونڈے ہوئے مٹی پر. مانا یہ ہے محاورہ کہ آپ ذرا میرے لیے پختہ اینٹیں بنا دیں. حامان سے کہہ دیا اپنے وزیر اعظم سے کہ میرے لیے پختہ اینٹیں بنا دے، میں کوئی بڑا مینر آسمان تک بنانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں، موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں. یہ مسخرہ ہوتا ہے. فاوقد لی یا حامان غلطوینی فاجعل لی صرحا، آپ لگا دے آگ میرے لیے غلطوینی گونڈے ہوئے مٹی پر. کس لیے؟ اینٹیں بنانے کے لیے. فاجعل لی صرحا، آپ میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بنا دیں، سیئرس بلڈنگ، سیئرس بلڈنگ یا وہ نیو یارک والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس سے بھی بڑا بنا دیں. فاجعل لی صرحا، آپ میرے لیے بنا دے صرحا ایک بڑی بلند عمارت، لعلی اطلع، تاکہ میں پہنچ جاؤں الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کے پاس. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں یقین کرتا ہوں موسیٰ پہ من الکاذبین کے یہ جھوٹوں میں سے ایک ہیں. اس قسم کے جھوٹے ڈھیر سارے دنیا میں پھرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹا ہے. خدا خدا کا تصور نہیں ہوتے. بس نہیں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَكْبَرَ، استکبار کا میں نے ایک لٹرل معنی آپ کو بتا دیا تھا. اگر کسی نے کہہ دیا تو میں نے آج اس کو پرائز دے دیا. میں آپ کو دے دوں، یہ دیکھیے 50
51, یہ 52, یہ 53. یہ لے لے بھائی، یہ پرائز ہے. اب آپ جیسے سرمایہ دار کو تو میں کوئی ملین نہیں دے سکتا. ہاں یہ کیا ہو گئے؟ اچھا یہ 28 ہو گئے. مجھے تو پیسوں کی وہ تمیز نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. یہ 50 ہے 25 ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ پرائز ہیز نو پرائز. انگریزی میں مقول ہے کہ پرائز ہیز نو پرائز، یعنی انعام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ انعام ہوتا ہے چاہے یہ 1 پنی کیوں نہ ہو. آپ نے اسے وہاں الماری میں ڈیکوریٹ کرنا ہے صحیح، اور وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ مجھے پرانی تفسیر میں پرائز نہیں ملا. وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاسْتَكْبَرَ، بڑا بن بیٹھا تھا وہ. استکبار کا معنی جو آدمی اپنے کو بہت بڑا سمجھے، تو جب وہ اپنے آپ کو موسیٰ سے بڑا سمجھ رہا تھا وہ موسیٰ کی بات کو ہاں سنتا، یعنی اس کے پلے تو بات تب پڑتی جب وہ موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا. اگر آپ سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم قاضی صاحب سے تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں، میرے پاس خاک آتے، بس میں آ گئی. یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذرا اس سے کم جانتے ہیں، اس لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جس وقت بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، صحیح، جب وہ آئے نہیں. وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، وہ بڑا بن بیٹھا تھا وہ جنود، اس کے سارے لشکر، فی الارض، اللہ کی زمین میں، بغیر الحق، اور اس کا کوئی جسٹ کاز اور ریزن کوئی نہیں تھا کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے تھے. کیا ریزن؟ نتھنگ واز دیر. بغیر الحق، اللہ کریم فرماتے they had no any foundation and base in this regard, without any just cause and reason. وہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. ہم چما دیگر دیکھیں شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جو آدمی کہتے ہیں کہ ہم شما دیگریں گے، ہمارے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، تو اس نے کہا یہ لفظ دیگرے کو آپ ڈنگرے سے تبدیل کر دیں. کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم شما ڈنگریں گے، میرا جیسا حیوان ابھی تک پیدا نہیں ہوا. وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور بڑا بن بیٹھا تھا، اپنے کو بڑا سمجھ چکا تھا ہوا وہ. وَجُنُودُهُ، یہ دیکھیے کافر جتنے سارے تھے، یہ کافر جتنے سارے تھے، تو یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، تبھی پیغمبر کو مان نہیں رہے تھے، سن نہیں رہے تھے، بلیو نہیں کر رہے تھے، مسخرے اڑا رہے تھے، اور ایسی ڈیمانڈ اس سے کر رہے تھے کہ وہ ان کی حیثیت سے بہت آگے والے ڈیمانڈ تھے. وقال الذین، آیت نمبر 21، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، 19ویں سپارے کی ابتدا ہے، 19ویں پارے کی پہلی ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے رہے وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملاقات سے ڈر نہیں رہے تھے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیو نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اگر اللہ نے ہم سے کوئی بات منوانی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں بھجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے کہ وہ ہم سے بات کرے. ہمارے اپنے کزن کو بھجواتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ ٹوٹلی امپاسبل، وی ول نیور ڈو دیٹ. اپنے کزن کو اپنا باپ نہیں بنائیں گے. ہمارے ساتھ خدا نے بات کرنی ہے، ہماری اصلاح مقصود تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے بھجوانے چاہیے. جبریل نے ہم سے بات کرنی ہے. ہم کو چھوٹے لوگ توڑے کہ ہمارا کزن ہم سے بات کرے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرے گا کون؟ جبریل، میکائیل. یہ اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے، اس کی بات ہوتی ہے اسٹیٹس کی. تبھی تو کہتے ہیں کہ فلاں کو یعنی اچھا پروٹوکول نہیں ملتا، نہ ریڈ کارپیٹ تھا اور نہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا تھا. فار ایگزامپل، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں بھجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے، او نرا ربنا، یا کیوں ہم نہیں مشاہدہ کرتے، نہیں دیکھتے اپنے پروردگار کو کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرتے. یعنی آپ فرشتے کو بھجوا دے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہمسیلف، بات میں آ گئی، یا خصوصی ایلچی جبریل امین بھجوا دے، یا وہ خود آئے. تو اللہ کریم نے اپنے نماز دی. لقد استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں.
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی خامخیالی پتہ نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے, تو اللہ کریم بھی اس انداز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے. میں نے ان کے پاس فرشتہ بھجوانا ہے, آپ بھجوانا ہے جب ان کا بیڑا غرق کر دے گا. اللہ کریم نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین, پیچھے والی آیت میں کہہ دیا کہ جس دن فرشتوں سے ملاقات ہوگی اس دن کو خوشی نہیں ہوگی, فرشتہ ڈنڈا سمیت پہنچ جائے گا, چترول کروا دے گا. ہمیں فرشتہ آ کے کیا کروائے گا, ہاں وہ تو سیر کروا دے. تو واپس اپنے سبق وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھا ہوا اور اس کے سارے لشکری فی الارض, زمین کے اندر, بغیر الحق کے, بغیر کسی جسٹ کاس کے, وَظَنُّوا, اور وہ یقین کر چکے تھے, انہم الینا لا یرجعون, کہ وہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ, ہم نے پکڑا اس کو, فاخذناہ, ہم نے پکڑا اس کو, وجنودہ, اور اس کے سارے لشکریوں کو, فنبذناہم فی الیم, اور ہم نے پھینک دیا ان کو فی الیم میں, بھئی فنبذناہم فی الیم, ہم نے پھینک دیا ان کو ریڈ سی میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, تو ذرا فکر کرو اور دیکھ لو کہ کیسا تھا برا انجام ان ظالم لوگوں کا. وجعلناہم ائمۃ, اور ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا, ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا. A leader in a sense like the Pakistani leaders to take the people toward destruction. اللہ کریم نے فرمایا فرعونیوں کو ہم نے لیڈر بنا دیا تاکہ لوگوں کو جہنم ٹھیک ٹھاک پہنچائیں. وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً, أئمہ کا معنی امام, أئمہ کا معنی امام, and imam means one who leads you, one who leads you, one who is not to be considered as your employee. پھر امام کا تصور نہیں ہے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر لوگ کہیں کہ امام ہمارا امپلائی ہے پھر نماز نہیں ہوتی, وہ اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. امام کا بھی بیڑا غرق اور ان کا بھی بیڑا غرق. میں امام کی نماز قبول, میں ان کی نماز قبول, کیونکہ امام کے لیے تصور ہے لیڈر کہ he is to guide us towards Allah subhanahu wa ta'ala. He is our chief, he is our leader. صحیح. تو اب یہ کس قسم کے لیڈر تھے؟ جہنم پہنچانے کے لیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشوا و لیڈر, يَدْعُونَ, کہ لوگوں کو لے جائیں إِلَى النَّارِ, جہنم کی طرف, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, لَا يُنصَرُونَ, ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا جائے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان لوگوں کے اس دنیا میں لعنتاً, لعنت. تو جو بھی گائیڈڈ لوگ فرعون کا تذکرہ کریں گے تو کہ فرعون اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, شیطان آدمی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ, اور ہم نے لگا دیا ان کے پیچھے, فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اس دنیا میں لعنتاً, لعنت والا کلمہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, وہ لوگ انتہائی برے کیفیت میں ہوں گے. مقبوح یہ قباحت سے, قبیح جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ان کی کیفیت بڑی قبیح, ان کی کیفیت بڑی قبیح ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے دار, کافروں کے دار, ایک ایک دار احد پہاڑی جیسا بڑا بڑا دار ہوگا. تو احد پہاڑی جیسے, اس محدود لمٹ سے اگر کسی کے دانت لمبے لمبے ہو تو ہم کہتے ہیں باقی تو بڑا اسٹرکچر ہے, دانت ذرا بیڈ اور کسی کے صحیح, ہاں کیا کہتے ہیں, چڑیل, ہاں. اور اگر دانت وہ احد کی پہاڑی جیسے ہو تو یا سبحان اللہ, احد کی پہاڑی جیسے تو یا سبحان اللہ, بڑے اچھے معلوم ہوں گے, بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم القیامۃ من المقبوحین, ان کی شکل صورت کو دیکھ کر آپ کو نفرت آئے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور تاکہ ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, من بعد ما أهلكنا القرون الأولى, بعد اس کے جب ہم نے ہلاک کر دیے سابقہ امتوں کو. تو قوم نوح کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا, قوم ہود کو ہلاک کر دیا تھا, قوم صالح کو ہلاک کر دیا تھا, قوم لوط کو ہلاک کر دیا تھا, قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تھا, اس کے اپنے فرعونیوں کو میں نے ہلاک کر دیا. تو ان ساروں کی ہلاکت کے بعد میں نے موسیٰ کو کتاب دے دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اس کے بعد جب ہم ہلاک کر چکے تھے